امریکہ اور اسرائیل کا اتحاد یہ اتنا گہرا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب ایک بہت پرانی ایک قدیم کہانی میں چھپا ہوا ہے، اور آج ہم اسی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ سب سے بڑا، سب سے بنیادی سوال تو یہی ہے کہ آخر امریکہ اسرائیل کا ساتھ کبھی کیوں نہیں چھوڑتا؟ مطلب پوری دنیا تنقید کرتی رہتی ہے، پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ ایسا کیوں ہے؟ اور دیکھیں، یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے۔ بات تو یہاں تک کہی جاتی ہے کہ لیلا مجنو اور رومیو جولیٹ کے بعد اب شاید دنیا امریکہ اور اسرائیل کی محبت کی کہانی کو یاد رکھے گی۔ یوں سمجھیں کہ یہ آج کی سیاست کا ایک افسانوی بندھن بن چکا ہے۔ تو آج کی تاریخ میں یہ تعلق ایک بڑی انوکھی دوستی کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، ایک اتنا طاقتور سیاسی اور ثقافتی اتحاد کہ جس کے اثرات پوری دنیا محسوس کرتی ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ موڑ ہے۔ یہ جو مضبوط دوستی آج نظر آتی ہے نا، یہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ اگر ہم ذرا ماضی میں جھانک کر دیکھیں تو تصویر بالکل الٹ نظر آتی ہے۔ یہ تضاد واقعی حیران کر دیتا ہے۔ آج جہاں اتنی گہری دوستی ہے، وہیں ماضی میں شدید نفرت تھی۔ ایک وقت تھا جب یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے یوں سمجھیں کہ جانی دشمن تھے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیا بدل گیا، اور اس پوری کہانی کی جڑ، اس کا اصل آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں ماضی میں بہت بہت دور لے جاتا ہے، اور ساری کہانی ایک ہی شخصیت کے گرد گھومتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو چلیں اس کہانی کی بالکل شروعات کو سمجھنے کے لیے وقت میں بہت پیچھے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس تعلق کی جڑیں کہاں سے نکلتی ہیں۔ تو ہم سفر کر رہے ہیں آج سے تقریباً 2000 سال پہلے، ایک ایسا دور جب دنیا بالکل مختلف تھی۔ اس زمانے میں فلسطین کا علاقہ، جو یہودیوں کا گڑھ تھا، ایک بہت بڑی سپر پاور یعنی رومن ایمپائر کے قبضے میں تھا۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ وہاں یہودیوں کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی۔ رومی سلطنت ان کے ساتھ تقریباً غلاموں جیسا سلوک کرتی تھی، اور ان پر شدید ظلم ہوتا تھا۔ مطلب زندگی ان کے لیے بہت مشکل ہو چکی تھی۔ اب جب حالات اتنے خراب ہوں، اتنے جابرانہ ہوں، تو یہودی علماء نے اپنی مذہبی کتابوں کی طرف دیکھنا شروع کیا، اور انہیں لگا کہ ایک بہت اہم پیشین گوئی کے پورا ہونے کا وقت اب آ گیا ہے، اور وہ انتظار تھا ایک مسیحا کا۔ ان کا ماننا تھا کہ تورات میں جو نشانیاں بتائی گئی تھیں وہ سب پوری ہو چکی ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہودیوں کو اس ظلم سے بچانے کے لیے ان کا نجات دہندہ آئے، یعنی مسیحا آئے۔ تو سب ایک نجات دہندہ کا انتظار کر رہے تھے جو آئے گا اور انہیں اس ظلم سے آزاد کرائے گا۔ لیکن جو حقیقت میں ہوا نا، وہ ان کی ہر امید، ہر توقع کے بالکل الٹ تھا۔ دیکھیں، یہودی علماء نے سوچا تھا کہ مسیحا آئیں گے تو سب سے پہلے ان سے ہاتھ ملائیں گے، ان کی تعریف کریں گے، ان کے دوست بن جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا اس کے بالکل برعکس۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہی علماء کے خلاف بولنا شروع کر دیا، اور ان کا پیغام بالکل صاف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ آج ہمارے مذہب کو انہی علماء نے خراب کر دیا ہے۔ اب یہ تو ان علماء کے لیے ایک سیدھا بہت بڑا چیلنج تھا۔ بس عیسیٰ علیہ السلام کی انہی باتوں کی وجہ سے وہ یہودی علماء ان سے سخت نفرت کرنے لگے۔ جس نجات دہندہ کو وہ اپنا ساتھی سمجھ رہے تھے، وہ اب ان کا مخالف بن کر کھڑا تھا۔ اور یہ نفرت اتنی بڑھی کہ اس نے انہیں رومی سلطنت کے ساتھ ملنے پر مجبور کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کرنے کے لیے۔ تو پھر اس سازش کا کیا بنا؟ کیا ہوا جب وہ رومی سلطنت کے ساتھ ملے؟ یہ وہ سوال ہے جہاں سے دو مذاہب کے بیچ ایک ایسی دوری پیدا ہوئی جس کے اثرات آج کی دنیا کی سیاست پر بھی نظر آتے ہیں۔